اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من حوسب عذب، رب نے جس سے حساب لے لیا وہ عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ لیس احد یحاسب الا ہلک، رب نے جس سے بھی حساب لے لیا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، تم فیل ہو گئے ہو۔ یا فلان ابن فلان، اے فلان بن فلان تیاری کرو، ابھی تمہارا حساب ہونے والا ہے۔ اور بندہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ بھائی ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو بندہ کہے گا کیا ہو گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں میرا حساب کیا ہے، نہ مال کام آیا نہ دولت کام آئی، کوئی میرے کام نہیں آیا۔ خودو فغلو، پکڑ بھی لو اور زنجیروں میں جکڑ بھی دو، ثم فی الجحیم صلو، پھر پکڑ کے جہنم میں پھینک بھی دو۔ حساب انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان لوگوں کو حساب کا یقین ہی نہیں تھا۔ اپنی مرضی سے نماز پڑھنے والے کو حساب کا یقین ہے نہیں۔ کہتے ہیں وہاں درس سننے جاؤ جہاں میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، یہاں عذاب جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، وہاں جا کر بھی کیا کرنا ہے؟ آج نہیں جاؤ گے کل تو جاؤ گے نا۔ آج باپ تمہیں نماز کا کہتا ہے آگے سے دوڑ جاتے ہو، کل کو رب کے سامنے کیا کرو گے؟ آج داڑیاں فیشنی تم نے بنا رکھی ہیں، ہماری بات نہیں سنتے۔ تمہیں وہ پسند ہے جو تمہارے سر پہ ہاتھ رکھے، لاڈ پیار کرے، بڑے اچھے ہو، بڑے بہتر ہو۔ تمہیں ڈانٹنے والے کہاں پسند ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان کو حساب کا یقین ہی نہیں تھا، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، چھپاؤ یا ظاہر کرو تمہارا حساب ضرور ہوگا۔ ووضع الکتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ مجرموں کے سامنے ان کی کتاب رکھی جائے گی، دیکھیں گے تو چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بھی ہوں گے، کہیں گے ہمارا کیا بنے گا آج۔ یومئذ تحدث اخبارها، ایو قیامت کے دن گواہ کتنے ہوں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے خود گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا احصاہ اللہ ونسوہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا۔ ہر بات کا رب کو پتا ہے، ایک ایک چیز کا اللہ کو پتا ہے۔ جو چھپ چھپ کر فلمیں دیکھتے رہے، زنا کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، ڈانس کرتے رہے، بے پردگی ہوتی رہی، برے کام ہوتے رہے۔ بعض میرے بھائی ہیں بڑی عقل چلا کے داڑیاں کاٹتے ہیں، بڑی عقل چلا کے، لگتا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اتنے طریقے سے داڑھی کاٹے بوڑھنے گے، مگر وہ تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کینچی لگاتا ہے، یہ کیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ رب نے قرآن میں کیا کہا؟ 4 گواہ ہوں گے، پہلا گواہ اللہ، اور دوسرا کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے۔ ابن سیما کی مجھے بات یاد آتی ہے، کتنی عظیم توبہ کی انہوں نے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے محاسبہ کرتے ہوئے کتنے میرے گناہ ہیں۔ یہ کہنے لگے پہلے اپنی عمر تو دیکھو، عمر کتنی ہے؟ 60 سال عمر تھی۔ کہنے لگے 60 سال میری عمر ہے، 21,500 دن بنتے ہیں، اور اگر ایک دن میں ایک گناہ میں نے کیا 21,500 گناہ بنتے ہیں، میرا شمار کہاں ہے؟ ایک گناہ کی وجہ سے رب نے جہنم میں بھیج دیا، اللہ 1 معاف کرے 2 معاف کرے، 21,000 میرے گناہ۔
بس سوچتے رہے، گر پڑے، بے ہوش ہو کے فوت ہو گئے۔ رب نے بخش لیا ہوگا، اتنا ڈر، اتنا خوف۔ تو میرے بھائیوں حساب ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، پہلا گواہ اللہ، دوسری گواہی فرشتوں کی، اور تیسری گواہی یومئذ تحدث اخبارہا۔ اگر کسی کو فرشتے نظر نہیں آتے تو زمین تو نظر آتی ہے نا، یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اس بندے نے کیا کیا کام کیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس روایت کرنے والے ہیں، بندہ کہے گا یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میں ظالم نہیں، تو ظلم نہیں نہ کرتا۔ اللہ کہیں گے ہاں میں ظلم نہیں کرتا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ آج مجھے کسی کی گواہی قبول نہیں، نہ تیری، نہ فرشتوں کی، نہ زمین کی، میری اپنی گواہی آج چلے گی، میری گواہی اللہ پیش کر۔ ڈر بھی رہا ہوگا، اور آسمان کا رب کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، آج اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، زبان پہ مہر، اور بندے کی ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور بندہ کہے گا لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، اور میرے جسم کے حصوں تم ہی تو بچانے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں کی، تم ہی میرے خلاف گواہ بن گئے ہو، تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ تو جسم کے حصے کہیں گے أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس رب نے آج پتھروں کو بولنے کی طاقت دے دی، اس نے ہمیں بھی دے دی۔ کیا بنے گا ہمارا؟ اتنا سخت حساب کیا بنے گا ہمارا؟ اتنا سخت محاسبہ، اور پھر حساب، محشر، پل صراط، میزان، سارے مرحلے خطرناک، پسینہ بہ رہا ہوگا، بندہ ڈر رہا ہوگا، خوف کھا رہا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان سارے گناہگاروں کو جہنم میں پھینک دو۔ بے پردہ عورتیں، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، اور عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد، کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، نمازیں نہ پڑھنے والے، فلمیں دیکھنے والے، گانے سننے والے، بازاروں میں آوارہ گردی کرنے والی عورتیں، سارے گند، چلو جہنم میں۔ توبہ نے کی، معافی نے مانگی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم میں دوزخی پھینکے جائیں گے، کہیں سردی کا عذاب، کہیں گرمی کا عذاب، کہیں سانپ کا عذاب، کہیں بچھو کا عذاب، کہیں گرم پانی کا عذاب، کہیں پہاڑوں پہ چڑھنے کا عذاب، کہیں گرم پتھر منہ میں ڈالنے کا عذاب، کہیں پتھر سے سر کاٹنے کا عذاب، کہیں ہونٹ چیرنے کا عذاب، کہیں انتڑیاں باہر نکلنے کا عذاب، کہیں آگ کے جوتے پہننے کا عذاب۔ اللہ کتنے عذاب ہیں، کہیں ریشہ، کہیں تھور کانٹے، کہیں گرم پانی، کہیں زخموں کی دھول۔ جہنمی کہیں گے، سامنے جنتی موجے کرتے ہوں گے، شہداء، مجاہدین پہ عمل کرنے والے نمازی، ہم موج کرتے ہوں گے، تو جہنمی کہیں گے جنتیوں ہم پر رحم کرو، تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑا سا کھانا کھلا دو۔ تو آگے سے جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما والکافرین، رب نے جنت کے میوے اور جنت کا پانی تم پر حرام کر دیا۔ سارے افطاری کر رہے ہوں اور مجھے کچھ نہ ملے، دکھ تو ہوگا نا۔ وَنَادَوْا، مار کھا کے، دکھ اٹھا کے، تکلیفیں لے کے، وَنَادَوْا یا مالک لیقضِ علینا ربک، اے دروغ جہنم، رب سے کہو ہمیں موت ہی دے دے، اس سے تو موت بہتر ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور موت بھی وہاں آئے گی، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بڑے لوگوں نے جھوٹے مسئلے بنا رکھے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کرنے جائے وہ نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں ہوگا۔
میں نے کہا اس کا تو ثبوت کہیں نہیں ملتا، مگر مولوی صاحب یہ حدیث ضرور آتی ہے، جس نے بیان کر کے اس پر عمل نہ کیا جہنم میں اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، اور دنیا پوچھے گی تم کہاں یہاں آگے، تم تو تبلیغ کرنے والے تھے، تو کہیں گے کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ خوفناک ہے، لرزناک ہے، دہشت طاری کرنے والی ہے۔ اے دروغہ جہنم موت دے دو، دعو ہنالک ثبورا، سارے دوزخی جمع ہو کے کہیں گے اللہ موت دے دے، اللہ مار دے۔ یہاں کوئی کسی کو مرتا دیکھتا پسند کرتا اور مرنا چاہتا بھی نہیں، مرنا چاہتے نہیں مرنا چاہتے، جان بچانے کی کوشش، ایمرجنسی وارڈ میں ICU میں داخل ہو جاتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ پیسہ دولت دنیا کی جاگیریں، اور وہاں موت مانگیں گے، موت نہیں آئے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عذاب سہ سہ کے تھک چکے ہوں گے، مارے کھا کھا کے تھک چکے ہوں گے، پھر پتہ کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب۔ سارے جہنمی کہیں گے، اور سارے مل کے رب سے کہیں کہ اللہ ایک دن کی چھٹی کر دے، ایک دن کی چھٹی کر دے۔ یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو بڑے لوگ موجے کرتے ہیں، فیکٹری دکان کی چھٹی، اور کچھ کو تو میرے محترم اتنا کام چھٹی بھی ان کو لڑتی ہے، مگر دین پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ رب سے کہو ایک دن کی چھٹی کر دے، آسمان کا رب کہے گا چھٹی کہاں، تمہارے عذاب میں تو کمی بھی نہیں ہوگی۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جسم جل جائے گا، چمڑی جل جائے گی، فرمایا ایک چمڑی جلے گی تو نئی چمڑی دے دی جائے گی۔ اور دوزخیوں کے جسم پہاڑ جتنے بڑے بنا دیے جائیں گے، بڑے بڑے جسم ہو جائیں گے، اور عذاب سارے جسم کو ہو رہا ہوگا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، چمڑی نئی آگ بجھ نہیں پائے گی تو دوبارہ بھڑکا دی جائے گی۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، سرکش مغرور تکبر کرنے والے، نافرمان، شریعت کے باغی، غیر اللہ کے قانون چلانے والے حکمرانوں، آج موج کر رہے ہو، آگے پیچھے گاڑیاں کروڑوں کی، تمہیں سیر سپاٹے سے فرصت نہیں۔ ہمیں اپنے رب پر یقین ہے، اگر تم نے توبہ نہ کی تو جہنم کے نچلے گڑھے میں تم ہوگی، جہنم کی آگ۔ بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومتے ہو، اپنی قبر بھی بلٹ پروف بنوا لینا، وہ بھی بنا لینا، کہیں ملک الموت، کہیں منکر نکیر وہاں نہ آ جائیں۔ جہنم کی آگ لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ یہ ہے دوزخ، یہ ہے آگ۔ ہذہ نار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم کی آگ جس سے تم بھاگا کرتے تھے، اس کو تم مانتے نہیں تھے۔ نار حامیہ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، دل پر آگ پڑے گی۔ دولت کمانے والوں، دیر لگانے والوں، دین بیچنے والوں، فیشن کرنے والوں، کافروں سے یاریاں لگانے والوں، شریعت کی بغاوتیں کرنے والوں، عدالتوں، تھانوں، کچہریوں میں اللہ کے علاوہ انگریزوں، فرنگیوں کے قانون چلانے والوں، ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی عذاب سے ڈرو، رب سے دوستی لگاؤ، رب سے دشمنی نہ کرو۔ جہنم آگ کتنا ڈرا کرتے تھے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بادل گرجے تو میرے نبی علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. سورج کو گرہن لگا تو اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا. رات کی تنہائیاں آئیں تو رونا شروع کر دیا. ہجرت کا سفر ہوا تو رونا شروع کر دیا. مکے سے مدینے جا رہے ہیں تو رونا شروع کر دیا. بدر کے میدان میں رونا شروع کر دیا. ابی ابن کعب سے کہا قرآن سناؤ. ابی ابن مسعود سے کہا مجھے قرآن سناؤ تو رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کی رحمت کے بغیر جنت میں میں بھی نہیں جا سکوں گا. لا ادری ما یفعل بی، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو کیا ہمارے پاس جنت کے سرٹیفکیٹ ہیں؟ حل تعلم، کیا تمہیں پتا ہے کہ تو جنت میں داخل ہوگا کہ جہنم میں؟ نہیں نہ پتا. جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں خوف کیوں نہیں؟ ہمیں ڈر کیوں نہیں؟ ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون. ان کو چھوڑ دو، موج کرنے دو، کھیلنے دو، تماشا پڑھنے دو، ان قریب رب ان سے پوچھ لے گا. ما اغنی عنہم وما كانوا یمتعون، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی، کوئی فائدہ نہیں ان کو ملا. الفرار الفرار من النار، بھاگو دوزخ سے، آگ ہے پیچھے لگی ہوئی. گھر کو آگ لگ جائے تو لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں سارا کچھ جل جائے میں نہ جل جاؤں. کلا انہا لظى نزاعۃ للشوا، اللہ میری اولاد کو دوزخ میں بھیج دے، میرے بھائیوں کو دوزخ میں بھیج دے، میری بیوی کو دوزخ میں بھیج دے، اللہ میری برادری کو بھیج دے، اللہ ساری کائنات کو دوزخ کے اندر بھیج، مجھے بچا لے. رب کہے گا نہیں، آج تجھے سزا ملے گی. کون ہے بچانے والا؟ کون ہے ہمیں بچانے والا جہنم کی آگ سے؟ کیا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس؟ واجبا، تعجب ہے اس غافل انسان پر. واسفا، افسوس ہے اس غافل انسان پر. یا حامل من الدنیا اسقالا اسقالا، دنیا سے گناہوں کی گٹھیاں لے کے جانے والے، بتا قیامت کے دن تیرے کندھے بوجھ اٹھا سکیں گے؟ کیوں نہیں ہم ڈرتے؟ کیوں نہیں ہم توبہ کرتے؟ کیوں نہیں ہم معافی مانگتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اکیلے بیٹھے، داڑھی تر ہوگی رو رو کے، اور کہتے ابو بکر تمہیں جہنم کے عذاب سے کون بچائے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سورہ طور پڑھنا شروع کی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. تو جری بہادر دلیر عادل عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا رونا شروع کر دیا کہ چہرے پر رونے کے نشان پڑ گئے، مہینہ بخار چڑھا رہا. عثمان رضی اللہ عنہ جنت کی بشارت مل گئی، وہ بھی رو رہے. اور اسد اللہ علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو رو رہے ہیں کہ رب کہیں پکڑ نہ لے. عدالت میں جائیں تو ڈر لگتا ہے نا کہیں کو پکڑ نہ لے. یہ دنیا کی عدالتیں، انگریزی عدالتیں اور کفری عدالتیں، رب کی عدالت لگے گی تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا بنے گا؟ اللہ سوال کرنے والا ہوگا. ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ کے روئے، ابن عباس قرآن پڑھ کے روئے، ابن زبیر قرآن پڑھ کے روئے، اور ابن مسعود لوہار کی بٹی کے پاس سے گزرے، آگ جلتی دیکھی تو بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے. ہوش آئی تو کسی نے پوچھا کیوں گرے، کیوں بے ہوش ہوئے؟ کہا یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو 69 گنا زیادہ گرم ہے. ابن رواحہ نے بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. آج کسی کے پاس ہو نا اس کی بیوی تو وہ دین ہی بھول جاتا ہے، نماز ہی بھول جاتا ہے. ایک بھائی سے ہم نے کہا داڑھی رکھو، کہتا داڑھی کیسے رکھوں، بیوی مارتی ہے آگے سے. تم مرد ہو، ہیلمٹ مجھے بنوا دو. بیوی حکمران مارتی ہے مجھے. عورت کی جرت کیا ہے؟ شریعت سے روکے. عورت تو عورت ہے، ماں باپ کو بھی جرت نہیں. وہ ماں دشمن ہے، وہ ماں
طاغوت ہے، اسلام کی مخالف ہے، جو اپنے بیٹے کی داڑھی کو خود کاٹواتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہے، یہ ماں باپ ہے، یہ خدمت کروانے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا داڑھی معاف کر دو، اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں کاٹو داڑھی۔ ہم بھی کاٹ رہے ہیں، تم بھی کاٹ لو، کیا جواب دو گے رب کو قیامت کے دن؟ اور داڑیاں کٹوانے والوں، ماں باپ کی مان کے، بیوی بچوں کی مان کے، یہ بتاؤ اللہ کے رسول بڑے ہیں یا ماں باپ؟ یہ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، جو ماں باپ کہے ماننا چاہیے۔ ماں باپ کہے کافر بن جاؤ گے؟ نہیں، خدمت کرو ماں باپ کی، مگر شریعت کو چھوڑا جا سکتا؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہے وہاں کسی کی بات نہیں مانیں گے، رب کی اطاعت کریں گے۔ اور ابن رواحہ بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، بیوی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن کی ایک آیت مجھے رلا رہی ہے، کون سی؟ اللہ نے کہا تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں میں کیسے گزروں گا۔ اور ابو ہریرہ بھی رو رہے ہیں۔ پوچھا کسی نے تم کیوں روتے ہو؟ کہا سفر لمبا ہے، خرچہ تھوڑا ہے۔ معاذ بن جبل بھی رو رہے۔ پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا نبی اسلام کا فرمان ہے قیامت کے دن دنیا دو مٹھیوں میں ہوگی، ایک میں جنتی ایک میں جہنمی۔ میں معاذ ڈرتا ہوں پتہ نہیں میں کس مٹھی میں ہوگا۔ تمیم داری رو رہے، سلمان فارسی رو رہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رو رہے۔ کہا لوگوں آج رو لو، ورنہ جہنم میں جہنمی اتنا روئیں گے کہ کشتیاں چل پڑے گی، کشتیاں رو رو کے چلیں گی، مگر رونے کا فائدہ کوئی رونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج بہتے آنسو اللہ قبول کر لے، رب سے دعا مانگا کرو اللہ ہمیں رونا دے، مصنوعی نہیں، ڈرامے نہیں، نام نہاد اسد اللہ علی حیدر کرار سے محبت، حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی یاد میں نہیں، ویڈیو بنوانے کے لیے نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، اللہ اگر تیرے ڈر کے آنسو نہیں بہتے تیرے ڈر سے تو ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بہے۔ ہمیں ضرورت بھی نہیں ان آنسوں کی، ہمیں انہیں آنسوں کی ضرورت ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں ان آنسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اگر تیرے ڈر کے آنسو، تیرے ڈر سے آنسو بہے، پھر ہمیں کسی مولوی مفتی کے فتوے کا کوئی ڈر نہیں، لوگ باتیں کریں مصنوعی روتی ہے جھوٹے رو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ تیرے ڈر سے رونا ہے۔ کوشش تو کرتے ہیں کہ تنہائیوں میں روئیں، بعض دفعہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، بندے سے برداشت ہی نہیں ہوتا، جب جہنم یاد آتی ہے، جب قبر یاد آتی ہے، جب اللہ کا غصہ یاد آتا ہے، ہاں جب شہید یاد آتے ہیں، جب مدثر یاد آتا ہے، خاور یاد آتا ہے، جب سلمان اور فرحان یاد آتے ہیں تو اپنی بدنصیبی پر ہوتے ہیں۔ ہم پیچھے فتنوں میں پڑنے کے لیے رہ گئے، لڑائی جھگڑے فساد تکلیفیں پریشانیاں، اللہ ہمیں چن ہی لیتا، اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لیتا، شہادتوں کی منہ دیتا۔ ہاں روتے ہیں جب عافیہ بہن یاد آتی ہے، نہ روئے، اگر روئے بھی نہیں تو کس کام کے مسلمان ہیں؟ جب حرمت رسول، اللہ کے رسول کی توہین یاد آتی ہے، رب کا جلا ہوا قرآن دکھائی دیتا ہے تو رونا آتا ہے۔ اللہ ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ قرآن کا دفاع کر سکے۔ جہنم کی آگ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عبد الرحمن کیوں روتے ہو؟ کہا روتا پتہ کس لیے؟ مجھے مصعب بن عمیر یاد آتا ہے۔ کیا لیا تھا مصعب بن عمیر نے؟ زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی، مگر لیا کچھ نہیں، کفن بھی نہیں ملا۔ کہا کیوں روتے ہو؟
خباب بن عرت سے کسی نے پوچھا خباب تم نے بھی بڑی تکلیفیں اسلام کے لیے صحیح ہیں, کیوں روتے ہو؟ کہا تکلیفیں صحیح تھی مگر بعد میں مال بڑا مل گیا, کہیں اللہ حساب نہ لے لے. مجھے تو حمزہ یاد آتا ہے, حمزہ یاد آتا ہے. اللہ کے نبی کو ابو جہل نے مارا تو کسی نے بتایا حمزہ تیری جوانی کا فائدہ کیا ہے, تیرے بھتیجے کو تو ابو جہل نے مارا, جلدی سے گئے جا کے ابو جہل کو مارنا شروع کر دیا, تیرے جرت میرے بھتیجے کو مارے. اللہ کے رسول اسلام کے پاس آئے تو کہا بھتیجے خوش ہو جا, میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے. تو میرے پاک نبی نے فرمایا چچا میں اس طرح خوش نہیں ہوتا, مجھے خوش کرنا ہے تو کلمہ پڑھ لو, توحید کا اقرار کر لو. تو کہا حمزہ بہتر تھا ٹکڑے کروا گیا. استيقظ امامك النار, وہ ختیجہ تھی میری بہنوں, ختیجہ تھی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا رضی اللہ عنہا. وہ فاطمہ تھی رضی اللہ عنہا, اپنے باپ کی کمر سے اجری ہٹا رہی ہے. وہ عائشہ تھی جس کی شان میں رب نے قرآن نازل کیا رضی اللہ عنہا, جہنم سے ڈر کے روتی ہیں, اشراق پڑھتی ہیں, تہجد پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ خوش قسمت ہے میری مائیں بہنیں جو ماشاءاللہ درس سننے آئی, 10 دن پابندی سے درس سننے آئی, بارش میں بھی آئی, خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب بہنوں بھائیوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے. رضی اللہ عنہم اجمعین, صحابیات نے قربانیاں پیش کی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے قربانیاں پیش کی, معاذ و معوذ نے قربانیاں پیش کی. تو میرے بھائیو استيقظ امامک النار, ڈرو جاگ جاؤ, تمہارے سامنے آگ ہے, آگ سے اپنے آپ کو بچا لو, آگ بڑی خطرناک ہے, آگ بڑی شعلے مارنے والی ہے. ایک سوال کروں, ہم نے کیا خریدا اور ہم نے کیا بیچا؟ بیچا ایمان, بیچی توحید, بیچی نماز, بیچا عقیدہ, بیچی الولا والبرا, بیچی دوستی دشمنی. ہم نے بیچا سب کچھ اور لیا کیا؟ پیسے, ڈالر, ریال, درہم, دینار. بیچی داڑھی, لیا گند, بیچا پردہ, لی فحاشی, بیچی حیا اور لیا گند, لی بے حیائی. کیا لیا ہم نے؟ عمارت گرنے والی ہو تو لوگ کہتے ہیں پرے ہٹ جو گرنے والی ہے, ہم بھی کہتے ہیں موت آنے والی ہے, بندوبست کر لو, حساب کر لو, توبہ کر لو, معافی مانگ لو. کبھی گناہوں پہ ہمارے آنسو بہے بھائیو؟ 10واں روزہ ہے, تعلیم و تزکیہ کورس ختم ہو رہا ہے, کتنے گناہ ہیں ہمارے, کتنی نافرمانی ہے ہماری, ہم جانتے ہیں نا اپنے گناہوں کو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب خود ہی کر لو پہلے اس کے کہ اللہ حساب لے. مجھے بتاؤ اذا خسرت فی رمضان فمتى تربح, اگر رمضان میں بھی نیکیاں نہیں کمانی تو کب کمانی ہے؟ موسم بہار میں بھی بہار نہ آئے تو کب بہار آئے گی؟ رمضان بھی گناہوں, غلطیوں, نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں. تو میرے محترم بھائیو, آج کا موضوع بھی ہمارا یہ ہے, حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. اقترب للناس حسابهم, اللہ نے عمر پوچھنی ہے کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, مال کیسے کمایا, مال خرچ کہاں کیا, علم حاصل کیا تو عمل بھی کیا کہ نہیں. ترمذی کی روایت ہے اقترب للناس حسابهم, رب کا قرآن ہے, حساب قریب آ گیا ہے. تم کتنے غافل ہو, تم توبہ کیوں نہیں کرتے, تم معافی کیوں نہیں مانگتے, ہم توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ آؤ رو رو کے رب کو منا لو, اور رو رو کے رب کو راضی کر لو, اور استغفار کر لو. گناہ, زنا, بدکاری, نشہ, جوا, سود, جوڑ, بے پردگی, جو کچھ بھی بے حیائیاں ہوئی, فلمیں, ڈرامے, گانے, گھروں کا ماحول, سارا کچھ, آپس کی لڑائیاں, جھگڑے, فساد, سب سے مخلص ہو کر رب سے توبہ کریں. اور بھائیو سچی توبہ کریں گے تو اللہ قبول کرتا کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے بندہ توبہ کرتا کرتا تھک جاتا ہے, اللہ معاف کرتا تھکتا
حدیث میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے. اللہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ کب توبہ کرے. میں اس کے گناہ معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ پہلے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا ڈالوں گا. رب نے کتنے گناہ گاروں کو معاف کیا, ہماری گناہوں کو بھی نیکیاں. اور کبھی کسی کے کھوٹے بھی کھڑے ہوئے, کھوٹے کھڑے ہو جائیں گے, گرے مکان بن جائیں گے, لٹی دکانیں مل جائیں گی, چوری مال واپس آ جائے گا. توبہ سچی, توبہ مخلصانہ, داڑھی رکھنے کا وعدہ, نماز پڑھنے کا وعدہ, گھروں سے گند نکالنے کا وعدہ, فلمیں گانوں کے بائیکاٹ کا وعدہ, پردہ کرنے کا وعدہ, جھوٹ سود کو چھوڑنے کا وعدہ, دعوت و جہاد کا کام کرنے کا وعدہ. یہ سارے وعدے کر دو انشاءاللہ. انشاءاللہ بہنوں سے بھی وعدہ ہے انشاءاللہ آگے سے پردے کی پابندی, اسلامی پردہ, حیا والا پردہ کروانا بھی ہے, کرنا بھی ہے. اور چہرے پر داڑیاں مسلول. اور بھائیو جتنے بھائی آپ آئے ہیں بیٹھے ہیں, بارش کی وجہ سے بھائی کچھ کم آئے ہیں, لیکن 10 روزہ کورس چلا, دل کے زنگ اترے, بہتری آئی ہوگی, کوشش کی ہوگی. میری گزارش ہے بھائیو 10 دن میں نے درس دیا اللہ کی رضا کے لیے, کوئی لالچ نہیں تھا, کوئی کسی قسم کا مال پیسے کا, شہرت نمود و نمائش کا لالچ نہیں تھا. اور جن بھائیوں نے درس کروائے رب کعبہ کی قسم ہے ان کو بھی کوئی لالچ نہیں, ان کو بھی کوئی کسی قسم کی نمود و نمائش نہیں چاہیے, صرف اللہ تیری رضا. ان نوجوانوں بھائیوں ساتھیوں کا صاف کہتا ہوں کسی جماعت سے کوئی مقابلہ نہیں, کسی گروہ سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. ساری جماعتیں مسلمانوں اسلام والوں کی, توحید والوں کی ہے یا کسی اور کی ہے. میرے بھائیوں ہمارا مقصد دعوت دینا, تبلیغ کرنا, ہمارا مقصد پیغام پہنچانا ہے, ہمارا مقصد نصیحت کرنا ہے. ان ساتھیوں دوستوں کا کوئی کسی سے مقابلہ نہیں. بھائیوں سچ کہنا سیکھو, سچ پہ چلنا سیکھو, سچ بتلانا سیکھو, سچ کی دعوت دینا سیکھو, سچ کی خاطر ہر آزمائش سے گزرنا سیکھو. یہ اسلام کا ہمیں سبق ہے. تو بھائیو 10 دنوں میں کوئی بات میری کسی کو کڑوی لگی ہو, کوئی کوتاہی ہوئی ہو, کوئی مجھ سے سستی ہوئی ہو, کچھ مجھ سے غلطی ہوئی ہو, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا ہے. کوئی نمود و نمائش نہیں, کوئی ریاکاری نہیں. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. یا اللہ مواخذہ نہ کرنا, یا اللہ حساب نہ کرنا. لوگ تعریفیں کرتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں, ذرے بھی نہیں, خاک بھی نہیں. ہماری اہمیت کیا ہے؟ ہم تو نبی علیہ السلام کی امتی ہونے پر فخر ضرور کرتے ہیں, مگر ڈر لگتا ہے کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے, کہیں پھنس نہ جائے, کہیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائے, کہیں جنت سے محروم نہ ہو جائے. اسی لیے تو دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے شہید بھائیوں کے پاس جلدی پہنچا دے, جنتوں کا وارث بنا دے. اے اللہ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں, اللہ کتنے بھائی ساتھی آئے, دوست آئے, بھائی آئے, سبق پڑھنے آئے, سیکھنے آئے, تربیت کے لیے آئے. اللہ سارے تیری رضا کے لیے آئے, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آئے, دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے آئے. اللہ ڈر لگتا ہے تیری جہنم سے, تیری آگ سے ڈر لگتا ہے. اللہ وہ آگ خطرناک, وہ سانپ خطرناک, وہ بچھو خطرناک, وہ عذاب خطرناک, وہ قبر کی پریشانیاں خطرناک, دنیا کسی کام کی نہیں. اس لیے ہم اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے بھائیو غور سے میری بات سننا, کون سے وہ مخلص بھائی ہیں جو رب کی رضا کے لیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے آج کے بعد داڑھی پوری رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں ذرا. انشاءاللہ انشاءاللہ جنہوں نے پوری رکھی ہے ان کو اللہ ثابت قدمی دے. جو داڑھی کاٹتے مونڈتے ہیں ان سے میری گزارش, کون سے بھائی ہیں جو انشاءاللہ آگے سے کوئی گانا کوئی قوالی نہیں سنے گے انشاءاللہ؟ کون سے میرے بھائی ہیں جو آج کے بعد انشاءاللہ اپنے کپڑے ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھا کریں گے؟ کون سے بھائی ہیں جو آگے سے انشاءاللہ فلموں ڈراموں کا بائیکاٹ کریں گے؟ کون سے میرے بھائی ہیں جو آگے سے جوا, نشہ اور نمبر لگانے سے توبہ کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
کتنے میرے بزرگوں بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. اللہ ہم سب بھائیوں کو اللہ معاف فرمائے, اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے, اللہ 10 دن آپ کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. اللہ ہم گناہگار, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے, اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے, اللہ رمضان سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرما, اللہ دنیا بھر کے مجاہدین کی مدد فرما. اللہ میری بہنیں درس سن رہی ہے, یا اللہ ان کو بھی اسلامی پردہ کرنے کی توفیق دے دے, اللہ ان کو غیر شرعی رسم و رواج چھوڑنے کی توفیق دے دے, اللہ ان کو گندے میرج حالوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق دے دے. اللہ میری بہنوں کو گھروں میں قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں آپس کی لڑائی سے بچا لے. اللہ ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق دے دے. اللہ ہم گناہگار ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف کر دے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ ہمیں مسجد اقصی واپس لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایک نہیں کتنی ہماری مظلوم بہنیں کافروں کی قید میں, ان کو رہائیاں دے. اللہ ہمارا عبد الرحمن داخل بھائی, ہمارا سہیل, ہمارا فاروق, ہمارا راشد اور کتنے ہی بھائی جن کے مجھے نام بھی یاد نہیں, پتہ نہیں رمضان ان کا کیسے گزر رہا ہے. اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں, ان کو عید ہمارے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان قیدیوں کو ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ان کو رہائیاں عطا فرما. اللہ میرا بوڑھا شیخ جس کی زبان سے خطبہ نے صحیح بخاری کی حدیث سند کے ساتھ سنی جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں, ڈاکٹر عمر عبد الرحمن, یا اللہ اسلام کے اس شیر کو رہائیاں عطا فرما. اللہ حفاظتیں فرما. اللہ کشمیر, افغانستان, عراق, چچنیا, فلسطین, برما, اراکان, صومالیہ, یمن, الجزائر, جہاں جہاں بھی مجاہد ہیں اللہ ان کی مدد فرما. اللہ ان کو قوت و طاقت عطا, اللہ ان کی نصرت عطا فرما. اللہ سازشوں کی ہوئی سازش کو ختم کر دے. یا اللہ ظالموں کو ظالموں سے ٹکرا دے. اللہ جتنے ہمارے بھائی قید میں ہیں ہمیں تو ان کے نام بھی یاد نہیں, ان کو رہائیاں عطا فرما. اللہ امریکہ کو تباہ و برباد کر دے. بھائیو امریکہ کے خلاف جہاد کرو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ وائٹ ہاؤس کو گرائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ توحید کے پرچم اونچے کرو گے انشاءاللہ. پاکستان میں بھی انشاءاللہ اسلام لائیں گے انشاءاللہ, غلبہ اسلام ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ کی محنتیں کوششیں قبول فرمائے. اللہ آپ کے جذبے سلامت رکھے. اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ ہمیں شیطان کے داؤ سے بچا لے. اللہ جتنے بیمار ہیں, بڑے بیمار ہیں, اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے ماسٹر ثناء اللہ صاحب, ہمارے عرفان بھائی, ہمارے اور بھی ساتھی بیمار ہیں, اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو موحدین فوت ہو گئے, ملک ندیم صاحب اور ہمارے ساتھی جو فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا. اللہ جتنے میرے بھائی مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے اتار دے. اللہ ان کے قرضے اتار دے. اللہ آسمان سے ان کی مدد فرما. اللہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما, اور جن کی اولاد ہے یا اللہ اس کو فرما بردار بنا دے, یا اللہ اس کو نیک بنا دے. اللہ ہر دم ہماری یہی دعا ہے, ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کتنے بھائی ہمارا دین کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھ, سب کی حفاظت فرما. ہمیں آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. آخری دعا ہے بھائیوں, جتنے بھائی سن رہے اور جو بارش کی وجہ سے نہیں آ سکے اور بہنیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے, اور اپنا خصوصی اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے. اپنی اپنی کوٹھی, اپنے اپنے محل, اپنی اپنی جگیر میں بیٹھ کے خصوصی اللہ کا دیدار کریں. اللہ ہمیں جنت کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 10 روزہ